ایسے فرشتے جو ہیں طالب علم کا استقبال کرتے ہیں، پر بچھا کر کے، پر بچھا دیتے ہیں جی۔ کچھ غیر مسلم جو ہیں کیا کرتے ہیں، وہ اپنا کپڑا بچھا دیتے ہیں بڑے بڑوں کے لیے کہ اس پر اب چل کے آئیے، یہ ہے ان کی عزت افزائی، سمجھ میں آئے گی، کپڑا بچھا دیتے ہیں کہ اس پر چل کے آئیے آپ۔ تو فرشتے جو ہیں وہ اپنا پر بچھا دیتے ہیں کہ اس پر چل کے جائیے۔ طالب علم اتنا بڑا اونچا مقام اس کا ہے کہ وہ چل کر کے جائے گا فرشتوں کے پروں پر، رضاً لطالب علم۔ اور فرمایا کہ وَإِنَّ الْعَالِمَ يُسْتَغْفَرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالْحِيتَانِ فِي جَوْفِ الْمَاءِ۔ فرمایا کہ جو عالم ہوتا ہے، عالم کی اتنی بڑی قدر ہے، اتنی عزت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں کہ اس عالم کے لیے آسمان والے، زمین والے، جو بھی آسمان میں ہے وہ سب اور جو زمین میں ہے وہ سب اس کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ MT میڈیا اڑیسہ کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان العلماء ورثۃ الانبیاء وان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما وانما ورثوا العلم فمن اخذه اخذ بحظ وافر، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ معزز علماء کرام، بزرگان دین، جوانوں اور پردہ نشین مائیں بہنیں اور عزیز بچوں، ابھی آپ حضرات مفتی جمال صاحب سے ولولہ انگیز بیان سن رہے تھے، اور ماشاءاللہ انہوں نے بڑی کام کی باتیں بھی سنائی ہیں۔ اللہ کرے کہ ہمارے دل میں وہ بات آئے اور ہم اس کام کو کرنے لگیں۔ میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، اس لیے کہ ابھی آپ لوگوں کے سامنے شیخ الحدیث ہمارے مفتی نقیب الامین صاحب برقی تشریف لائے ہیں سونگڑا سے، اور اس مجلس کے جو روح رواں ہیں، یعنی ہمارے مہمان خصوصی مولانا عبدالعزیز صاحب، وہ بھی تشریف لا چکے ہیں، اب تھوڑے ہی دنوں وقت میں آ جائیں گے انشاءاللہ۔ اس لیے صرف ایک حدیث آپ حضرات کو سناؤں گا اور پھر انشاءاللہ اسی پر بات کو ختم کر دوں گا۔ یہ جو ہمارے حافظ راشد صاحب اور حافظ نسیم صاحب محنت کر رہے ہیں بچوں پر، بہت ہی اہم چیز ہے مکتب کا چلانا، اور مکتب سے بچوں کے ذہن میں دین کو بٹھانا بہت ہی اہم ہے۔ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے وہ قرآن کریم کی تعلیم حاصل کریں اور کچھ اردو پڑھنا سیکھ جائیں، دعائیں یاد کر لیں، بہت ضروری ہے۔ اس لیے کہ جب بڑے ہو جائیں گے یہ تو پھر یہ اسکول میں ہی، ابھی بھی اسکول جاتے ہیں، بڑے ہو جائیں گے تو پھر ان کو موقع نہیں ملے گا پڑھنے کا،
بچپنے ہی میں اب وقت جو انہوں نے میرا خیال کیا کہ اس وقت آپ شام کے وقت میں کرتے ہیں یا صبح شام دونوں وقت میں کرتے ہیں ماشاءاللہ. یہ ہو سکتا ہے کہ صبح کچھ بچے آتے ہوں، شام کو کچھ بچے آتے ہوں، یا دونوں وقت میں آتے ہوں بچے. دونوں وقت میں آنے والے بہت کم ہوں گے، اتنا وقت نہیں ہے بچوں کو. ان کی پڑھائی جو ہے اسکول کی بہت زیادہ ہے. ایک وقت میں جو بچے آتے ہیں ان کی جو تعلیم ہوتی ہے اس میں جو محنت کر رہے ہیں ان کے قرآن پاک کو صحیح کرنا. آج ہمارا قرآن بھی صحیح نہیں ہے جی، برا نہ مانیے گا، اس لیے کہ ہم جو قرآن شریف پڑھتے ہیں اللہ ہی کو معلوم کیسے پڑھتے ہیں. بچپن سے ہم کو 55 ہو گیا، لیکن ہمارا شین قاف یہ صاد جو نکالنا چاہیے جس مخرج سے وہ نہیں ہے. الا ماشاء اللہ بہت کم لوگ ایسے ہوں گے. اس لیے بزرگوں سے بھی، بڑوں سے بھی میری گزارش ہے، جوانوں سے بھی گزارش ہے کہ اگر کسی کا قرآن صحیح نہیں ہے تو اس وقت حافظ راشد صاحب موجود ہیں، وہ حافظ نسیم صاحب بھی موجود ہیں، ایسے ہی یہاں مولانا قاسم صاحب بھی ہیں، اور بہت سارے مقامی علماء کرام اور حفاظ اعظام ہیں. ان سے صحیح کر لیں کوئی وقت نکال کر، روزانہ ایک صفحہ ایک رکوع پڑھ لیں، قرآن پاک کو صحیح پڑھ لیں. اصل تو یہ تھا کہ قرآن ہمارے دلوں کے اندر اتر جاتا اور قرآن کے مطابق ہماری زندگی ہوتی، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم قرآن پاک کو سمجھیں. یہ دینی محفل کا حال دیکھیے، ابھی اتنے بڑے بڑے علماء کرام سب تشریف لائے ہیں مگر ہمارے پاس وقت نہیں ہے. بہت مجمع بہت تھوڑے آدمی ہیں، جب جتنے بچے ہیں اگر انہی کے والدین والد آ جاتے، چچا آ جاتے، ان کے ماموں آ جاتے تو میرے خیال سے جگہ نہیں ملتی ان کو، لیکن بہت تھوڑے سے لوگ ہیں جی. تو قرآن پاک بڑوں کے لیے ہم بھی اپنا معمول بنائیں کہ قرآن پاک روزانہ تلاوت کریں. ابھی ہم لوگ قرآن پاک سمجھنے کے لیے اگر کوشش کریں گے تو وہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اتنا وقت ہمارے پاس ہے نہیں. قرآن کریم کا ترجمہ بھی ہو گیا ہے، اردو میں ترجمہ بھی ہے، تفسیر بھی ہے، ترجمہ بھی ہے، تفسیر بھی ہے، اور کئی تفسیریں ہیں، لیکن کیا ہم پڑھتے ہیں؟ پڑھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے. آج تو سب موبائل میں ہے، جس کو دیکھو موبائل جی. جوان سے لے کر بوڑھے تک، عورت سے لے کر مرد تک، بچے سے لے کر بوڑھے تک، سب کے سب جو ہے موبائل میں مگن ہے. جس کو دیکھو وہ ہاتھ میں لے کر ایسا کر رہا ہے، وہ ہاتھ میں ٹچ کر رہا ہے. کیا کر رہے ہو بھائی جی؟ کچھ واٹس ایپ دیکھ رہا ہے، کچھ گوگل میں ہے، کچھ کہاں پر ہے، سمجھ میں آئے گی نہیں. موبائل صبح سے لے کر رات تک موبائل ہی موبائل. اچھا، موبائل میں یعنی نماز پڑھنے جاتا ہے آدمی تو اس کی جیب میں ضرور موبائل رہتا ہے. آیا ٹھیک ہے، مسجد میں آیا ہے کچھ دیر کے لیے تو کچھ موبائل کو بند کر دے، سوئچ آف کر دے یا سائلنٹ کر دے، نہیں، وہ بھی نہیں. اتنا آدمی مشغول ہے کہ مسجد میں آتا ہے تو وہ بھولا رہتا ہے، اور مسجد میں بھی موبائل بجتا رہتا ہے. کم از کم اس کو سوئچ آف کر دو، یا ہے کہ سائلنٹ کر دو موبائل کو. مسجد یا مسجد کو نہ لاؤ، گھر میں ہی چھوڑ کر آؤ. 10-15 منٹ میں کیا ہو جاتا ہے؟ اگر مسجد میں آتا ہے آدمی نماز پڑھنے کے لیے تو سکون سے نماز پڑھے، اپنا بھی سکون خراب ہوتا ہے، دوسروں کا بھی. دوسرے نمازی جو ہیں ان کی نماز بھی برباد ہوتی ہے. اور گھر میں جو ہے بچے، عورتیں، سب کے عادت. چھوٹا بچہ جو کھانا کھاتا ہے تو وہ بھی موبائل دیکھ دیکھ کے کھانا کھاتا ہے. یہ اس کی ماں نے سکھایا اس کو. ہماری مائیں جو ہیں بچے کو موبائل دیکھ دیکھ کر کے کھاتا نہیں بچہ، اس کو موبائل دکھایا جا رہا ہے. اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. اور جوان بچوں کے ہاتھ میں تو 1 موبائل 2 موبائل ضرور ہے ہی، اور ہمارا معاشرہ اس سے خراب بھی ہو رہا ہے. موبائل میں پتہ نہیں کیا کیا دیکھتے ہیں وہ.
اس لیے موبائل میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، بچوں کی نگرانی رکھیں۔ یہ بچے جو 2 گھنٹہ آتے ہیں نماز یہ یہاں پڑھنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو قرآن پاک صحیح کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اردو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اردو بھی پڑھائیے۔ مکتب کے جو مدرسین ہیں، خصوصاً ہمارے جو اس مکتب کے حافظ راشد صاحب اور نسیم صاحب، ان سے بھی گزارش ہے کہ بچوں کو اردو ضرور پڑھائیں۔ ہمارے یہاں اردو کی اتنی کمی ہے کہ تبلیغ میں دیکھتا ہوں میں، کچھ لوگ جو تبلیغ میں لگے ہیں مشورہ لکھتے رہتے ہیں، وہ لوگ انگلش میں لکھتے ہیں یا اڑیا میں لکھتے ہیں، اردو میں نہیں لکھتے ہیں۔ ارے بھائی کیا بات ہے؟ کیا تم نے بچپن میں اردو نہیں پڑھا؟ اردو لکھنے نہیں سکتے ہیں، کچھ پڑھ لیتے ہیں اردو لیکن لکھ نہیں سکتے ہیں۔ تو اردو پڑھنا لکھنا یہ دونوں بھی سکھائیے۔ یہ میری گزارش ہے آپ مکتب والوں سے، قرآن پاک بھی صحیح ہو اور اردو بھی پڑھ لیں، کچھ دعائیں یاد کر لیں۔ اس وقت کی دعائیں یاد جو ہوتی ہیں وہی یاد رہ جاتی ہیں، ورنہ تو جب آدمی کھانا کھاتا ہے تو اس وقت بھی کھانے کی جو مختصر سی دعا ہے بسم اللہ وعلی برکت اللہ، وہ بھی ہم بڑے بڑے چھوڑ دیتے ہیں۔ اس لیے بھوک جب لگتی ہے تو بسم اللہ یاد نہیں رہتی، چھوڑ دیتے ہیں۔ میں خود اپنا ہی تجربہ بتاتا ہوں، باوجود ہے کہ میں قصداً ارادہ کرتا ہوں کہ بسم اللہ وعلی برکت اللہ پڑھ کے کھاؤں، لیکن بسا اوقات کھانے کے درمیان میں یاد پڑتا ہے بسم اللہ پڑھا کہ نہیں پڑھا، تو بسم اللہ اولو آخرو پڑھتا ہوں۔ جی بسم اللہ پڑھ کے کھائیے، کھانا نعمت ہے۔ کھانے کے بعد کی دعا جو ہے وہ بھی بچوں کو یاد کرایا جاتا ہے کہ الحمدللہ الذی، کیا بچے بولو، کیا کھانے کے بعد کیا دعا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی وجعلنی مسلمین۔ یہ بچے دعا پڑھ لیں۔ مسجد میں داخل ہوتے ہیں، ہم لوگ مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو مسجد کی داخل ہونے کی دعا ہم کو یاد نہیں ہے۔ بچوں کو پوچھے تو بچوں کو یاد ہے، لیکن وہ مسجد میں داخل ہونے کے بعد پڑھتے ہیں ہی نہیں پڑھتے ہیں۔ یعنی وہ جب ہوگا جب ہم بڑے لوگ جو ہے مسجد میں داخل ہونے وقت میں دعا پڑھ لیں۔ مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو ہم لوگ ابھی غفلت سے داخل ہوتے ہیں، پتہ نہیں بایاں پاؤں اندر پہلے کرتے ہیں، دایاں پاؤں کرتے ہیں، جوتے سے کون سا پاؤں نکالتے ہیں، کیا کرتے ہیں کچھ پتہ نہیں، اور مسجد میں داخل ہونے کی دعا بھی یاد نہیں ہے۔ آج ایک صاحب کو دیکھا اوپر لکھا ہوا ہے، اس کو دیکھ کے پڑھ رہے ہیں اللہم افتح لی ابواب رحمتک، سمجھ میں آئے گی؟ لیکن خیر بگزار وہ پڑھ لیے، لیکن بہت سارے لوگ اوپر تو دیکھتے نہیں ہیں، اوپر لکھا ہوا ہے۔ تو مسجد میں داخل ہوتے وقت میں دائیں قدم رکھیں اور مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھیں، اور پھر مسجد جب تک رہے آدمی ذکر اذکار میں رہے، اعتکاف کی نیت کر لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ درود شریف پڑھ کر کے دعا پڑھیں، صلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اور اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اور پھر اس کے بعد یہ دعا پڑھ لے بسم اللہ دخلت علیہ توکلت ونویت سنت الاعتکاف، کہ جب تک مسجد میں رہو اعتکاف کی نیت بچوں کو سکھایا جائے، بچوں کو کہا جائے تاکہ بچپن سے ان کی عادت بنے، مسجد میں داخل ہوں عزت و احترام کے ساتھ۔ بچے آج جاتے ہیں، جیسے امام اللہ اکبر کہتا ہے ادھر بچے بات چیت کرنا اور دوڑنا پھرنا شروع کر دیتے ہیں، اتنا شور مچاتے ہیں کہ بیچارے بڑے لوگوں کی نماز خراب ہو جاتی ہے۔ یہ مکتب کے جو مدرسین ہیں ان کو بھی بچوں کو آداب سکھانا ہوگا کہ مسجد میں جاؤ تو پڑھو، نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہو، سبحان اللہ الحمدللہ جب تک وقت نہیں ہوا ہے تب تک کچھ ذکر بھی کرتے رہو، یا قرآن یاد کرتے رہو، سورہ یاد کرتے رہو، اور نماز کے درمیان میں شرارت مت کرو۔ یہی بچوں کو سکھایا ہوگا۔ میں دیکھتا ہوں مسجد میں بہت سارے بچے آتے ہیں، سلام جیسے پھیرتا ہے پوری نماز میں وہ تو شور کرتے رہتے ہیں، جب سلام امام کیا بس بھاگنا شروع کرتے ہیں۔ مسجد جاتے ہیں تو مسجد کے آداب سیکھیں۔ تو بہرحال میں دوسری طرف جا رہا ہوں، میں ایک حدیث سنانے والا تھا، بس ایک حدیث سناؤں گا انشاءاللہ اور ختم کر دوں گا۔ وہ حدیث یہ ہے کہ حضرت کثیر ابن قیس رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی ہیں۔ وہ صحابی فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ دمشق کی جامع مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، ایک شخص آیا اور اس نے کہا یا ابو الدرداء، اے ابو درداء،
میں صرف مدینۃ الرسول سے چل کر کے آیا ہوں ایک حدیث سننے کے لیے کہ جو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان فرماتے ہیں، اسی کو سننے کے لیے آیا ہوں، اور کوئی مقصد نہیں ہے، ما جیت لحاجت، کسی حاجت سے نہیں آیا۔ تو حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش ہوئے کہ ایک حدیث سننے کے لیے۔ لیکن حدیث آدمی جو ہے، ہم لوگ جو ہے واٹس ایپ پہ دیکھتے رہتے ہیں، یہ حدیث بہت سارے حدیث، روزانہ کچھ نہ کچھ حدیث واٹس ایپ پہ لوگ بھیجتے رہتے ہیں، لیکن ہمارے پاس اس کو ہی پڑھنے کے بعد حدیث نہیں پڑھیں گے، دوسری چیز دیکھیں گے، حدیث نہیں پڑھیں گے۔ حدیث روزانہ بھیجتے رہتے ہیں۔ آج ہم یعنی کتابیں جو ہیں بالکل آج بیکار رہ گئی ہیں، یعنی الماریوں میں کتاب جو ہے رکھی ہوئی ہے، لیکن پڑھنے کا ہم کو موقع نہیں ہے۔ قرآن شریف تو ہم نکالتے نہیں، تو اور کیا کریں گے؟ آج موبائل میں قرآن شریف بھی ہے الحمدللہ، آپ پڑھنا چاہیں تو مسجد میں بھی قرآن شریف الحمدللہ، بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو مسجد میں بیٹھ کر کے قرآن شریف موبائل میں پڑھتے رہتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، پڑھ لیں۔ موبائل میں آپ کے ترجمہ اور تفسیر یہ ساری چیزیں موبائل میں ہیں، اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، سمجھ میں آئے گی؟ تو بہرحال ایک حدیث سننے کے لیے آئے تو حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش ہوئے اور فرمایا کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من سلک طریقا یطلب فیہ علما سلک اللہ طریقا من طرق الجنہ۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جو شخص کسی راستے کو طے کرے علم حاصل کرنے کے لیے، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، یہ حدیث حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اگر کوئی شخص ایک حدیث حاصل کرنے کے لیے کوئی راستہ چلتا ہے جس میں علم حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایسے راستے میں چلاتے ہیں جو جنت میں پہنچا دے گا، جو جنت میں پہنچا دے گا۔ اور پھر حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ فرمایا اسی حدیث میں وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ، کہ ملائکہ فرشتے جو ہیں وہ اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں طالب علم کی خوشی کے لیے، کہ طالب علم حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہے، وہ طالب علم چھوٹا بچہ نہیں بلکہ بڑا بھی اگر علم حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہے تو اس کے لیے بھی وہ اپنے پر کو بچھا دیتے ہیں، یا یہ استقبال ہے، یہ جیسے استقبال کیا گیا مولانا مفتی جمال صاحب کا، جیسے استقبال کیا گیا مولانا شیخ الحدیث مولانا سید الامین نقیب الامین برقی صاحب کا، ایسے فرشتے جو ہیں طالب علم کا استقبال کرتے ہیں، پر بچھا کر کے، پر بچھا دیتے ہیں جی۔ کچھ غیر مسلم جو ہیں کیا کرتے ہیں، وہ اپنا کپڑا بچھا دیتے ہیں بڑے بڑوں کے لیے کہ اس پر اب چل کے آئیے، یہ ہے ان کی عزت افزائی، سمجھ میں آئے گی؟ کپڑا بچھا دیتے ہیں کہ اس پر چل کے آئیے آپ، تو فرشتے جو ہیں وہ اپنا پر بچھا دیتے ہیں کہ اس پر چل کے جائیے۔ طالب علم اتنا بڑا اونچا مقام اس کا ہے کہ وہ چل کر کے جائے گا فرشتوں کے پروں پر، رضاً لطالب علم۔ اور فرمایا کہ وَإِنَّ الْعَالِمَ يُسْتَغْفَرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالْحِيتَانِ فِي جَوْفِ الْمَاءِ۔ فرمایا کہ جو عالم ہوتا ہے، عالم کی اتنی بڑی قدر ہے، اتنی عزت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں کہ اس عالم کے لیے آسمان والے، زمین والے، جو بھی آسمان میں ہے وہ سب اور جو زمین میں ہے وہ سب اس کے لیے استغفار کرتے ہیں، یہاں تک کہ مچھلیاں پانی میں اس کے لیے استغفار کرتی ہیں۔ دیکھیے عالم کا کتنا بڑا مقام ہے، ہم لوگ عالم کو سمجھتے نہیں، اس کی عزت نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ فرمایا حدیث میں کہ عالم کا یہ مقام ہے، اور فرمایا وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ، ایک عالم ہے ایک عابد ہے۔ عالم وہ ہے جو دین کا علم جانتا ہے، حدیث و قرآن سے واقف ہے، اور ایک عابد ہے جو رات دن اللہ کی عبادت میں لگا ہوا ہے۔ فرمایا وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ، عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسا کہ فرمایا کَفَضْلِ الْقَمَرِ
لیلۃ البدر علی سائر الکواکب، فرمایا کہ ایک عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسا کہ چاند 14ویں رات کا چاند پورے آسمان کے ستاروں پر اس کی فضیلت، جتنے ستارے ہیں ان کی روشنی کم ہے، لیکن 14ویں رات کا چاند کتنا چمک رہا ہے۔ فرمایا کہ عالم کی فضیلت یہ، علماء کی قدر کیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، علماء جو ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ جیسے آج مرتا ہے کوئی آدمی تو اس کی وراثت میں اس کے بچے، اس کی بچیاں، اس کے بھانجے بھانجیاں، بھتیجے بھتیجیاں، جی چچا اور ماموں، یہ سب اس کے وارث ہوتے ہیں۔ کیا ملے گا مرنے کے بعد؟ اس کے جائیداد کا مال بہت زیادہ ہے تو بہت کچھ مل جاتا ہے، وارث ہوتے ہیں جو ان وارثوں کو مال مل جاتا ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء جو ہیں انبیاء کے وارث ہیں۔ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا، اور انبیاء علیہ السلام دینار و درہم وراثت میں نہیں چھوڑتے، مال دولت نہیں چھوڑتے ہیں کہ اس کو لے جاؤ، انما ورثوا العلم۔ تو انبیاء کرام علیہ السلام علم کو چھوڑ کر گئے، علم کو چھوڑ کر گئے ہیں۔ کون سا علم؟ علم دین، دین کا علم، قرآن کا علم، حدیث کا علم، دین کا علم جو ہے وہ اس کو چھوڑ کر کے گئے ہیں۔ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ وَرَّثُوا الْعِلْمَ إِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ، جو اس کو لے لیتا ہے یعنی علم کو حاصل کر لیتا ہے اس نے بہت بڑی دولت کو حاصل کر لیا۔ اس لیے جو قرآن کا حافظ ہے، حافظ ہے قرآن کا، میں اس کی بڑی قدر کرتا ہوں کہ اس کے دل میں، اس کے قلب میں پورا قرآن پاک موجود ہے۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام نازل فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ پورا قرآن اس کے قلب میں موجود ہے، اس کے دل میں ہے۔ اس لیے حافظ بہت قدر کی، یعنی اس کی بہت عزت کرنی چاہیے کہ قرآن اس کے دل میں موجود ہے۔ اور جو عالم ہوتا ہے وہ قرآن جاننے والا ہے، قرآن کے ایک یعنی آیت سے، ترجمے سے، اس کی تفسیر سے، اس کی آیت کے شان نزول سے سب سے واقف ہے۔ اس لیے عالم، علماء اور حفاظ یہ دونوں ہمارے لیے بہت قدر کی چیزیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان کی قدردانی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص علم حاصل کیا وہ بہت بڑی دولت کو حاصل کر لیا، اخذ بحظ وافر۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے، امام ابو داود نے، ابن ماجہ نے نقل کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی علم کی دولت سے ہم سب کو نوازے۔ یہ بچے دنیاوی علم حاصل کر رہے ہیں، اسکول میں پڑھ رہے ہیں تو پڑھنے دیجیے، پڑھیں، وہ اسکول کی تعلیم حاصل کریں، دنیاوی تعلیم حاصل کر کے دنیا حاصل کریں گے، لیکن دین کی علم حاصل کریں گے تو دین ان کو ملے گا۔ اور دین یعنی یہ دنیا بہت جلدی ختم ہو جانے والی ہے، آخرت میں جو دولت ملنے والی ہے، آخرت میں جو نعمتیں ملنے والی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، وہ اسی پر اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ اور ان کے ذریعے سے پھر جتنے لوگ علم حاصل کریں گے اس کا ثواب، اس کا اجر بھی ہم سب کو ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جو ہے بچوں کی تربیت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، بچوں کی ہم تربیت کریں اور بچوں کو جو ہے دین کا علم سکھائیں، دین پر چلنے کی ان کو یعنی یہ دیں، تعلیم دیں ان کو کہ دین پر چلتے رہیں۔ اور جو ہے ہم لوگ بھی خود، جیسے میں نے اس سے پہلے عرض کیا، ہم خود بھی قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہیں۔ تلاوت قرآن پاک کی جو ہے یہ بھی بہت بڑی چیز ہے کہ روزانہ ہم قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، جو 4 بڑے بڑے امام جو گزرے ہیں جن کا فقہ چلتا ہے، ان فقہ میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، 4 امام ہیں جن کا فقہ پوری دنیا میں رائج ہے۔ اس میں سے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے
اللہ تبارک و تعالیٰ کو 100 مرتبہ خواب میں دیکھا، 100 مرتبہ خواب میں دیکھا۔ اللہ کو اس دنیا میں کوئی دیکھ نہیں سکتا ہے۔ اللہ امام احمد بن حنبل نے 100 مرتبہ خواب میں دیکھا، اور خواب میں پوچھا اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اے اللہ تو کس سے خوش ہوتا ہے، تو کس سے راضی ہوتا ہے، کس سے خوش ہوتا ہے؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا بتلاوت القرآن، قرآن پاک کی تلاوت سے۔ قرآن پاک کی تلاوت روزانہ صبح صبح آپ پہلے جو آپ ضروریات سے فارغ ہو جائیں، نماز فجر سے فارغ ہونے کے بعد قرآن پاک کی تلاوت ضرور کیجیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ امام احمد بن حنبل کو اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ تلاوت قرآن سے میں خوش ہوتا ہوں۔ پھر امام احمد بن حنبل نے پوچھا کہ بے فہمن او بلا فہمن، سمجھ کر پڑھنے سے یا بغیر سمجھے پڑھنے سے؟ ہم تو سمجھتے نہیں ہیں، عربی میں ہے یہ، اور ہم کو عربی معلوم نہیں ہے، عربی کا ترجمہ معلوم نہیں ہے، تو سمجھیں کیسے ہم لوگ تو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم اس کا ترجمہ ہی معلوم نہیں ہے۔ قل واللہ احد، ارے روزانہ تھوڑا تھوڑا کچھ کم از کم ترجمہ بھی پڑھیے اور ترجمہ یاد کیجیے، یا کہ کسی عالم سے پوچھ کر کے معلوم کر لیجئے کہ قل واللہ احد یا قل اعوذ بالفلق، قل اعوذ بالناس، یہ چھوٹی چھوٹی صورتیں جو ہیں یہ روزانہ ایک ایک صورت پڑھ کر کے اس کا ترجمہ اس کو سمجھنے لگیں۔ امام احمد بن حنبل نے اللہ سے پوچھا کہ سمجھ کر پڑھنے سے یا بلا سمجھے پڑھنے سے؟ فرمایا کہ بکلیہما، دونوں سے، چاہے سمجھ کر پڑھو اور چاہے شاعر بھی خوش ہوتا ہے، شاعر اس کے اشعار جب آدمی پڑھتا ہے نا تو شاعر خوش ہوتا ہے، میرے اشعار پڑھے جا رہے ہیں، میرے اشعار پڑھے جا رہے ہیں۔ اب وہ پڑھنے والا سمجھے نہیں سمجھے، لیکن اس کے اشعار کو جب پڑھتا ہے تو شاعر خوش ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنے کلام کی تلاوت سے خوش ہوتا ہوں۔ رضامندی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قرآن پاک کی تلاوت سے ہے۔ تو یہ بچے اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ روزانہ تلاوت کلام پاک پڑھیں گے۔ جو لوگ بچے جو ختم کر چکے ہیں، 4 بچے میرے خیال سے اس میں ختم کر لیے ہیں جو مکتب میں قرآن پاک، ایسا نہیں کہ ختم کر دیے تو بالکل چھوڑ دیں گے، وہ نہیں، ان کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ قرآن جیسے ختم ہو والناس، اس کے بعد پھر علم شریف سے شروع کر کے وہ مفلحون تک جو ہے وہ پڑھ لیا کریں، تاکہ قرآن پاک پڑھتے رہیں، روزانہ پڑھتے رہیں، کبھی ختم نہ کریں، ادھر ختم ہوا ادھر شروع ہوا، ختم ہوا شروع ہوا، اور روزانہ پڑھنے کا معمول بنائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو ہے قرآن پاک پڑھنے، اس پر عمل کرنے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور تمام دوستوں کو شیئر کریں۔